محترم، آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو دیکھیں میں نے آپ کو کلیئر الفاظ میں یہ بات بتائی کہ میں مسلمان اس کو سمجھتا ہوں کہ جو تمام کافروں سے توبہ کرتا ہے، تمام جھوٹے خداؤں معبودوں سے توبہ کرتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی کر کے ہمیں سمجھایا۔ اور ہمارا چھٹا کلمہ بھی آپ پڑھو نا تو چھٹے کلمے کا ترجمہ جو ہے نا اس کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں۔ تو میں اس شخص کو مسلمان مانتا ہوں جو سارے یعنی کہ جھوٹے خداؤں سے اور تمام کافروں سے توبہ کرتا ہے۔ ٹھیک، آپ جو ہے نا دیکھو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ فرقوں کے بارے میں، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے صرف وہی کامیابی کی ضمانت ہے، اس جماعت کو ہمیں پکڑنا چاہیے۔ باقی جتنی بھی جماعتیں آج کل کے دور میں، آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی باتیں آج کل کے حساب سے ہی ہیں، آپ کہیں اور بات کو مت گھما دینا۔ تو اب یہ سارے ان کے اوپر فتوے ہیں، ٹھیک ہے، کفر کے فتوے ان سب نے دیے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، یہ بھی کفر ہے کہ جی ہمارے اوپر تو فتوے نہیں لگے جیسے خدا کو نہیں لگتے، یہ خدا کی برابری ہو گئی۔ اچھا، ایک انہوں نے اللہ کا حکم توڑا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ والا جو حکم ہے نا کہ تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ والی جو قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ بھی کفر ہے، یہ سارے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی الگ الگ جماعتیں ہو گئی، یہ بھی کفر ہو گیا، اللہ کا حکم توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرے کو کافر بول کے بھی کافر ہو گئے۔ اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بات میرے سامنے رکھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان، ان کا رتبہ، اور کہاں آج کل کے دور کے جو لوگ ہیں آپ ان کا برابری کر سکتے ہو کیا؟ ایک تو یہ خدا کی برابری کر رہے ہیں، اب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برابری پر بھی آپ ان کو لے کر آگئے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر ہیں، تو ان پہ فتوے تھے تو ہمارے پر بھی فتوے کارگر نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں کی کہاں باتیں لے کے جا رہے ہو؟ یعنی کہ شیعہ بولے کہ جی میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہوں، تو اس کو بھی تم جائز قرار دے دو گے۔ قادیانی بولے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہوں، اس کو بھی جائز کر دو گے کیا؟ یا دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، یہ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، میں نے فرقوں کی بات کری ہے آپ سے، میں نے کسی ذاتی بندے کی بات نہیں کری کہ وہ فلانے شہر کا رہنے والا تھا یا کوئی فلانے شہر، میں نے ہمیشہ فرقوں کی بات کری ہے۔ آپ نے کبھی شاید میری باتیں شاید غور سے سنی ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ فرقے ہیں، یہ سارے کے سارے، یہ مسلک وغیرہ نہیں ہے۔ مسلک صرف اس وقت تک تھے جب صرف ہاتھ اوپر باندھنے کا یا ٹانگیں چوڑی کرنے کا، کم چوڑی کرنے کا، یہ مسائل تھے، یہ مسلک تھے اس وقت۔ یہ کافر کے جو فتوے آ گئے نا، یہ مسلک نہیں رہے، یہ فرقے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ آپ اس بات کو سمجھیں، یہ بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسلک کے نام کے اوپر فرقے بنا کے چلا رہے ہو، یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ آپ اس بات کو بھی سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں آپ اگر سائیڈ پہ کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ بولو کہ جی نہیں میں ہی مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے صرف آپ کو راستہ بتایا ہے کہ آپ ہر بندہ یہ توبہ کرے، یہ عہد کرے کہ میں تمام کافروں سے توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت سے منسلک ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ عہد کرو گے تو آپ مسلمان کہلاؤ گے۔ السلام علیکم۔ ابھی اپنی آخری بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ اپنی آخری کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو پھر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارا دین اتنا مختصر اور اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف آپ اگر صرف دو چیزوں پہ غور کر لو۔ نمبر ایک، قرآن کی یہ آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا تو مسلمان کبھی تفرقے میں نہیں پڑیں گے۔ تفرقے میں
پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے یعنی کہ ایک دوسرے کو کافر بولنا شروع کر دیا اور سارے کافر بن گئے. ٹھیک ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا فرقے بنے ہیں، یہ فرقے سارے ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ تفرقے میں پڑ گئے، اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو بھی کافر بن گئے، ایک دوسرے کو کافر بول دیا تو بھی کافر بن گئے. تو یہ آپ کی قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے جڑ ہے، جڑ آپ کے دین کی جڑ ہے، اور آپ لوگوں نے جڑ کو ہی کاٹ کے پھینک دیا ہے. ٹھیک ہے نا، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ فرقے بنیں گے، انہوں نے مستقبل کے بارے میں خبر دی کہ فرقے بنیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں اتنا بڑا راز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کامیابی کا، کہ انہوں نے بتایا کہ وہ فرقہ کامیاب ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی کہ اسی حدیث میں اتنا بڑا راز ہے. بس آپ چپ چاپ دل میں یہ گمان رکھو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور کسی مولوی کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ مولویوں نے کیا کرا ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. شیعہ کلیم کرتا ہے کہ میں وہ جماعت لے کے بیٹھا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیوبندی کلیم کرتا ہے کہ میں وہ جماعت لے کے بیٹھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، بریلوی کلیم کرتا ہے جیسے الیاس قادری ہے یا اور جتنے بھی مولانا ہیں، اہل حدیث والے ہیں، سب یہی کلیم کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو بات ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنی جماعت کے اوپر فٹ کرتے ہیں یہ سارے، جبکہ ایسا ہے نہیں. یہ سارے نمبر 1 تو تفرقے میں پڑھ کے کافر ہو گئے، اللہ کا حکم توڑ دیا انہوں نے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کافر کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا، آپ یہ سمجھو کہ جنہوں نے کافر کے فتوے دیے ایک دوسرے کو، نمبر 1 اس فتووں والوں کو آپ اس لسٹ میں سے نکال دو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سارے کافر کرنے لگے ہوئے. اب ان کے عقائد پکڑو گے تو فتوے سب نے ایک دوسرے کے اوپر داغے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے عقائد پہ چلے تو آپ بھی پھنسے. اپنا عقیدہ بالکل سادہ سا یہ رکھو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ہمارا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت سے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اس جماعت سے ہے کہ جو کامیابی کی ضمانت ہے. بس اپنے دل میں اپنا یہ عہد پکا رکھو. ٹھیک ہے نا، اور تمام کافروں سے آپ توبہ کر لو. چھٹا کلمہ جو ہے نا غور سے پڑھو، ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھو، بس آپ کی سمجھ میں سارا دین آ جائے گا کہ دین ہے کیا. اور یہ سب مولانا لوگ جو ہے نا، سیاسی لیڈر، یہ فوجی افسران، سرکاری افسران، یہ بڑے بڑے مولانا، پگڑیاں، داڑیاں، یہ سب دکھاوا ہے مال بٹورنے کے لیے. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، یہ آپ سمجھ جاؤ. اور لوگ اہل بیت کے نام پہ، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کے ناطے سیدوں کے نام پہ، یہ پتہ نہیں کیا دنیا کر رہی ہے. یہ آپ اللہ معاف کرے، یہ کیسے جواب دیں گے یہ سارے اپنی اپنی قبروں میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرقوں کی نشاندہی والی جو حدیث ہے جس میں 73 فرقوں کی پیشن گوئی ہے، اس حدیث پاک کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ عہد کرتے ہو یا ہر مسلمان یہ عہد کرتا ہے کہ میرا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس جماعت سے ہے جو جنتی ہے، جب ہر مسلمان یہ عہد کر لے گا تو ہر مسلمان آج کے دور میں جو فرقوں کی جماعتیں ہیں جن پر کفر کے فتوے ہیں ان سب فرقوں سے نکل جائے گا. تو جب پوری کی پوری جماعت اپنے مولوی صاحب کو بڑا مان کر اس کا بنایا ہوا عقیدہ پکڑ کر کافر ہو رہی ہے، تو وہ مسلمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو پکڑنے کا عہد کر لے گا تو وہ کافر ہونے سے بچ جائے گا.
مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جماعت بنائی اور کہا کہ ہماری جماعت جنتی ہے، تو جب اس کے عقائد کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا تو وہ جب کافر ہوا تو اس کے عقیدے کو ماننے والے بھی سارے کافر ہو گئے۔ یا مثال کے طور پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع کی جماعت ہے یا کوئی بھی جماعت ہے، جب آپ نے کسی بھی جماعت یا مولوی صاحب کا بنایا ہوا عقیدہ پکڑ لیا تو وہ جماعت یا مولوی صاحب کافر ہوئے اپنے عقیدے کی وجہ سے، تو اس مولوی صاحب یا جماعت کو ماننے والے بھی سارے کافر ہو گئے اپنے عقیدے کی وجہ سے، قادیانیوں کی طرح۔ لیکن جب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیں گے اور توبہ کر لیں گے تمام کافروں اور کفریہ عقائد سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت پکڑ لیں گے، تو پھر لوگ جماعت کی صورت میں کافر نہیں ہوں گے، بلکہ انفرادی طور پر صرف وہی شخص کافر ہوگا جو کافر ہونے والے کام کرے گا، یعنی اجتماعی خودکشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کسی اور مولوی صاحب کی جماعت پکڑو گے تو مولوی صاحب کے کفریہ عقیدے کی وجہ سے ساری جماعت والے بھی کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر اپنے مولوی صاحب کو خدا کے برابر سمجھا کہ ہمارے مولوی صاحب تو کافر ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ شرک ہو جائے گا اور اس عقیدے والے بھی سارے کافر ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔